وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ساری تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود اور سلام ہو تمام انبیاء پر، خاص کر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سلامتی ہو آپ کے تمام مسلمان مومن گھرانے اور تمام صحابہ اور تابعین، تبع تابعین، دنیا کے تمام مسلمان مومنوں پر خیر اور سلامتی ہو، آمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت میں اللہ نے کہا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت، ہمدردی پیدا کر دی۔ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ نے جس طرح انسانوں کے علاوہ دوسری چیزوں کو اور دوسرے مخلوقات کو جوڑے جوڑے بنایا، ٹھیک اسی طرح اللہ نے انسان کو بھی اللہ نے جوڑا بنایا، یعنی صرف مرد نہیں بلکہ عورتیں بھی اللہ نے پیدا کی، جیسا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے خود حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو جوڑا بنا دیا۔ پہلا جوڑا آدم اور حوا، یہ اس دنیا کا پہلا جوڑا، پہلے میاں بیوی اور پہلے ماں باپ۔ اس کے بعد اللہ نے پوری دنیا میں جوڑے جوڑے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے، اور اسی جوڑے کے ساتھ رہنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہیں سکون دلانے کے لیے تمہارے جنس سے، یعنی تمہاری انسانوں ہی میں سے اللہ نے تمہارے ہی جیسے عورتیں اللہ نے پیدا کی۔ عورتیں انسانوں سے ہٹ کر دوسری مخلوق نہیں، بلکہ انسانوں میں سے ہی ایک مخلوق، انسانوں میں ہی سے جو ہے عورتیں۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان اگر سکون حاصل کرنا ہو تو اپنے ہی جنس سے سکون حاصل کر سکتا ہے، اپنے ہی جنس سے سکون حاصل کرنا۔ اس کا سکون دوسرے مخلوق میں نہیں، یعنی کبھی ایسا نہ ہو کہ ایک مرد کسی جانور کو شادی کر لیا، جانور سے سکون حاصل کیا، ایسا نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے مرد کا سکون عورت میں ہی، جو کہ انسان اور مردوں ہی کے جنس سے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھا، اور سکون آخر کے سکون اسی میں ہے۔ جبکہ آج اسی سکون کے لیے، چاہے وہ جنسی سکون ہو یا دلی سکون ہو، اسی سکون کے لیے آج لوگ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور نہ جانے
ایسے غیر فطری اور غیر شرعی اور غیر فطری چیزوں کو اس کی طرف بھاگ رہے ہیں. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جو یہ جانوروں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں. جانوروں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے وہ کام جانوروں کے ساتھ کر رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اس سے کبھی سکون نہیں حاصل ہوگا. مرد کا سکون عورت میں ہے، عورت کا سکون مرد میں ہے. یہ اللہ نے پہلے ہی سے وضاحت کر دی بات، یہ مقرر ہے. اس سے بات معلوم ہوئی کہ شادی کرنا یعنی مرد اور عورت کا دونوں کا آپس میں شادی کرنا، جوڑا بننا، یہ انسان کی فطرت میں ہے. یہ انسان کی فطرت میں. اگر مرد اور عورت دونوں شادی نہ کرے تو فطرت کے خلاف ہے، نیچر کے خلاف ہے. نیچر کیا کہتا ہے؟ فطرت کہ دونوں شادی کریں. اگر دونوں شادی نہیں کر رہے ہیں تو پھر یہ فطرت کے خلاف. قرآن مجید میں اللہ نے انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہر نبی بیوی بچے والا تھا. ہر نبی بیوی بچے والا تھا. اللہ نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو ہم نے بھیجا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان تمام کے لیے بیویاں اور بچے ان کو دیے. تو ہر نبی بیوی بچے والا. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء شادیاں کرتے تھے. شادی کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں انبیاء کی 4 سنتیں ایسی ہیں جو فطرت سے متعلق ہے، نیچر سے، آدمی کی طبیعت سے متعلق ہے. آدمی وہ چیز کرنا کرے بغیر آدمی جو ہے وہ آدمی نہیں کہلائے. نبی کے انبیاء کی سنت، وہ 4 سنتوں میں سے ایک سنت ہے شادی کرنا. اسی لیے ہر نبی جو ہے شادی کیا. حالانکہ نبوت اور رسالت اس کے اوپر اس کا بوجھ ڈالا گیا، نبی بنایا گیا اور رسول بنایا گیا، ساری امت کا، سارے قوم کا ذمہ دار اور ساری قوم کے جو ہے رہبر اور رہنما بنایا گیا. اس کے باوجود بھی وہ شادی سے دور نہیں ہوئے. یعنی ان کی نبوت اور رسالت کی ذمہ داری میں وہ اتنا مشغول نہیں ہو گئے کہ وہ شادی کرنا بھول گئے. ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ شادی کیے، اس لیے کہ شادی کو ایک لازمی جزو تھا. تو شادی کرنا یہ انبیاء کی سنت. یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنا، دیکھیے آج کی جمعہ کا ٹاپک انشاءاللہ شادی کے تعلق سے ہوگا. شادی کرنا یہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے. ہر نکاح کے وقت جب نکاح کا خطبہ پڑھایا جاتا ہے تو اس میں ایک حدیث پڑھتے، آپ لوگ غور کرے ہوں گے، النکاح من سنتی، نکاح کرنا، شادی کرنا یہ میری سنت ہے. جو میری سنت سے روگردانی کرے گا، جو میری سنت پہ عمل نہیں کرے گا، وہ میرے میں سے نہیں، یعنی وہ ہم میں سے نہیں، مسلمان. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے روگردانی کرے گا، اعراض کرے گا، وہ ہم میں سے نہیں. یعنی جو شادی نہیں کرے گا وہ میرا طریقہ اختیار نہیں کر رہا ہے، وہ مجھے فالو نہیں کر رہا ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. یعنی شادی نبی کی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادی کی. اور آپ سنے ہوں گے وہ واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے، حضرت عائشہ تھی، 3 صحابہ ہے، 3 صحابہ آ کر اللہ کے نبی کی عبادت کا حال پوچھے کہ نبی کس طرح عبادت کرتے. تو حضرت عائشہ بتا دیے کہ نبی ایسی ایسی عبادتیں کرتے. تو تینوں صحابہ سمجھے کہ ہماری عبادت کچھ بھی نہیں، نبی کی عبادت بہت زیادہ ہے. لہذا نبی کی عبادت کے لیول تک اگر پہنچنا ہے تو ہمیں جو نبی سے بڑھ کے کام کرنا ہے، نبی سے زیادہ کام کرنا ہے. تو تینوں صحابہ میں سے ہر ایک نے کہا کہ میں سارے دن، ہر دن روزہ رکھوں گا، کبھی جو ہے میں کھانا نہیں کھاؤں گا دن میں. ایک نے کہا کہ میں رات بھر نہیں سوں گا، کسی رات نہیں سوں گا، ہر رات قیام اللیل کروں گا. اور تیسرے صحابی نے کہا کہ
میں کبھی شادی نہیں کروں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا، کیونکہ شادی کریں گے تو عبادتوں سے اور دنیا کے کاموں سے اس سے جو ہے غافل ہو جاتے، لہذا میں شادی نہیں کروں گا، شادی کیے بغیر ایسے ہی کوارا رہ جاؤں گا، بیچلر رہ جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بعد میں معلوم ہوا صحابہ تین ایسا بولے، بلائے ان کو، بلا کے بولے میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن میں رات میں سوتا بھی ہوں، قیام اللیل بھی کرتا ہوں، میں دن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور نفل روزے چھوڑتا بھی ہوں، اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں۔ تو شادی نہیں کرنے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ دین کا طریقہ، یہ مسلمان کا طریقہ، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، شادی کرنا ہے۔ شادی کے ساتھ یہ انسان اپنی جنسی اور دلی تو سکون حاصل کر سکتا ہے، شادی کے بغیر اگر انسان جنسی سکون اور دلی سکون حاصل کرنے جائے تو وہ اسلام کا طریقہ نہیں۔ شادی کے بعد اسلام نے اس کو اجازت دی کہ اب تم اپنے جنسی سکون کے لیے اپنی بیوی سے مل سکتے ہو، یہ طریقہ نکاح کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، شادی کرنا یہ ضروری ہے، انسان کے لیے بالکل ضروری۔ اگر انسان شادی نہیں کرے گا تو اس کی زندگی ان بیلنس ہو جاتی، اس کی زندگی میں ٹینشن، اس کی زندگی میں غلط قسم کے افکار اور خیالات، اس کی زندگی گناہوں سے خالی نہیں، اس کی زندگی گناہوں سے محفوظ نہیں، اس کی نگاہیں محفوظ نہیں ہوتی، اس کا دل جو ہے پراگندہ اور پریشان رہتا ہے، اور ایک طرح کا اس کے اوپر پریشر رہتا ہے شادی نہ کرنے کا۔ جب انسان شادی کرے گا تو یہ تمام چیزوں کا حل اس کو مل جاتا ہے۔ اسی لیے آپ قرآن مجید میں دیکھیں، اللہ نے شادی کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ شادی کرو، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ جو غیر شادی شدہ جوڑا ہے ان کو چاہیے کہ وہ شادی کرے یا شادی کرائے، تم میں جو نیک ہے ان سے جو ہے ان سے شادی کرائے۔ اگر وہ شادی کرنے سے اس لیے دور ہٹ رہے ہیں کہ وہ غریب اور فقیر ہیں، شادی کریں گے تو اور غریب اور فقیر ہو جائیں گے، اگر ایسا سوچ رہے ہیں تو اللہ نے کہا إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ شادی کے بعد اگرچہ کہ وہ غریب ہے، شادی کی بدولت اللہ تعالیٰ مالدار کر دے گا، شادی کی بدولت، شادی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں مالدار کرے گا۔ وہ واقعہ سنے رہیں گے، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں غریب اور فقیر اور لاچار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ شادی کر لو۔ شادی کر لی، ایک شادی، دو شادی، تب بھی جو غریبی کی غریب رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری شادی بھی کرنے کا ان کو حکم دی۔ تو جب تیسری شادی کیے اس کے بعد وہ صحابی مالدار ہو گئے اور ان کی غربت جاتی رہی اور ان کی فقیری جاتی رہی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شادی کرنے کا اسلام میں حکم ہے، اگرچہ کہ غریب بھی کیوں نہ ہو، اس کی غربت دور ہو سکتی ہے شادی کی وجہ سے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس یقین کے ساتھ اگر کوئی غریب اور فقیر شادی کر رہا ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کی غربت کو دور کرے گا، یہ یقین ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، شادی کرنا ہے اور جلدی کرنا ہے، شادی کرنے میں لیٹ نہیں کرنا، تاخیر نہیں کرنا۔ جیسے ہی آدمی بالغ ہو جائے اور عورت بالغ ہو جائے اور شادی کے لائق ہو جائے، شادی کے لائق کا مطلب یہ ہے کہ شادی کے بعد ہونے والے کاموں کا اس کو علم ہو اور وہ بوجھ اٹھا سکتا ہو، اتنا اگر اس کے پاس اتنی طاقت ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ اللہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، تم میں سے جو شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ پہلے شادی کرے۔ شادی کی طاقت ہے اگر، اب مفسرین نے، حدیث کی شرح لکھنے والوں نے الباء یعنی شادی کی طاقت، شادی کی طاقت سے مطلب کیا؟ کہا کہ یہ دونوں طرح کی طاقت ہے، دونوں طرح کی طاقت ہے۔
ایک بدنی طاقت اور ایک معنوی طاقت. بدنی اور جسمانی طاقت یہ ہے کہ آدمی اتنا قوی اور مضبوط ہو کہ وہ شادی کے بعد ہونے والے یا بیوی کے ساتھ ہونے والے کاموں کو کر سکتا، اتنا طاقتور ہو. ایسا نہیں کہ بہت لاغر اور کمزور ہے یا بچہ ہے جو یہ کام نہیں کر سکتا ہے. تو شادی میں ہونے والے جو کام عورت کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کام کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، بدنی طاقت اور بدنی قوت، جسمانی طاقت. دوسری طاقت ہے معنوی قوت، یعنی وہ شادی کے بوجھ کو اور بیوی کو پالنے والا، بیوی کو پالنے کی طاقت رکھتا ہوں. غریب ہے لیکن بیوی کو کھلاتا پلا سکتا ہوں، بیوی کو پہنا سکتا ہوں، بیوی کو رکھ سکتا ہوں، بیوی کے نان و نفقہ کا اب ذمہ اٹھا سکتا ہوں. یہ دونوں طاقتیں اگر ہیں تو سب سے پہلے شادی کرو اور لیٹ نہ کو کرو. لیٹ نہیں، مالدار ذرا مال آئے تو کریں گے، ذرا نوکری آئے تو کریں گے، اور ذرا عمر آئے تو اور کریں گے، نہ اور ذرا دن آگے تو پھر تب کریں گے. نہیں، جیسے ہی تمہیں طاقت ہو فوراً شادی کر لو. کیوں شادی کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّهُ أَغَصُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ شادی کرنا یہ نگاہوں کو محفوظ کر دیتا ہے، نگاہوں کی حفاظت ہے. آدمی اگر شادی نہیں کرے گا تو وہ اپنے سکون حاصل کرنے کے لیے غیر عورتوں کو دیکھے گا، پھر وہ عورتوں کو دیکھ کر بھی سکون حاصل کرے گا، لذت حاصل کرے گا. غیر عورتوں کو دیکھ کر بھی آدمی آنکھوں سے بھی لذت حاصل کرتا ہے. آنکھیں غیر عورتوں پہ نظریں دوڑاتی ہیں اور پھر دل اس کی لذت اور اس کا مزہ لوٹتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ نگاہوں کو اگر محفوظ کرنا ہے تو پہلے شادی کرو. جب آدمی شادی کر لے گا تو وہ غیر عورت پہ نظر نہیں دوڑائے گا. غیر عورت کو جیسے اپنی بیوی پر کوئی نظر نہ دوڑائے ویسا کسی دوسرے کی بیوی پر میں خود نظر نہیں دوڑاؤں گا، اور دوسری عورتیں بھی اس کی ماں اور بہن کے جیسے اس کو دکھنے لگیں گی. کب؟ جبکہ شادی کو، جبکہ شادی کرے اس وقت اس کو جو ہے دوسری عورتیں اس کو ماں اور بہن، اور اپنی بیوی کو جس طرح کوئی غیر مرد نظر نہ لگائے، نظر نہ ڈالے، اس طرح وہ کسی دوسرے کی بیوی کے اوپر بھی نظر نہیں ڈالے گا. یہ شادی کے بعد ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا وہ احسن للفرج، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی شادی کرنے سے. شرمگاہ محفوظ رہتی، شرمگاہ کی حفاظت. شرمگاہ اس کو جو ہے شرمگاہ کو لذت چاہیے، یہ لذت شادی سے ملتی ہے. اگر شادی نہیں کریں گے تو یہ غیر شرعی طریقہ، غیر اسلامی طریقہ، غیر فطری طریقے کی طرف یہ لذت حاصل کرنے کی طرف بھاگے گا. شادی نہیں کریں گے تو زنا کی طرف بھاگیں گے، شادی نہیں کریں گے تو لواطت کی طرف بھاگیں گے. تو لہذا شادی کرنے سے اس کی نگاہ بھی محفوظ اور اس کی شرمگاہ بھی محفوظ رہتی ہے. کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کے ماں باپ، جن کے والدین، جن کے سرپرست شادی نہیں کراتے، وہ نوجوان جو بچیوں کو جو چھیڑتے اپنی زندگی گزارتے تھے. اور کتنی بچیاں ایسی ہیں جن کی جو ہے برابر ٹائم پہ شادی نہیں کی جاتی ہے، تو وہ بچیاں غیر مردوں کے ساتھ یا غیر محرموں کے ساتھ یا اسی طرح غیر مسلم مردوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ یا تو بھاگ جاتی ہیں یا تو ان کے ساتھ عشق میں رہتی ہیں، لوگ اور محبت میں رہتی ہیں. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بر محل جیسے ہی ٹائم ہو جائے شادی کرنا، لیٹ نہیں کرنا شادی میں. کہا جاتا ہے ایک سروے کے مطابق تقریباً کتنے کی 40 لاکھ جو ہے جوان بچیاں ایسی ہیں جو بن بیاہی ایسی ہی بیٹھی ہوئی، ان کی عمر ہو گئی لیکن بن بیاہی ایسی ہی بیٹھی ہوئی، شادی نہیں کر رہی. تو لہذا اس کے ذمہ دار ماں باپ ہوں گے. اگر ماں باپ نہیں ہے تو بھائی ہوں گے، ضرور اللہ کے پاس ان کی پوچھ ہوگی، ضرور اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا کیوں تم نے بر وقت ان کی شادی نہیں کی. تو لہذا برابر ٹائم پہ شادی کرنا ہے. میرے بھائیوں، شادی کرنا یہ انسان کے لیے ضروری ہے اور یہ انسان کی فطری ضرورت ہے. جو انسان شادی سے روگردانی کرے گا وہ فطرت سے روگردانی کرے گا،
جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں جو بھی شادی کو ایک قدیم طریقہ یا اولڈ ماڈل سمجھے ہیں وہ لوگ نئے ماڈل کی شادیوں کی طرف بھاگ رہے ہیں اور نتیجے میں سارا معاشرہ زنا کا شکار ہو رہا ہے۔ شادی کیے بغیر شادی کے کام، شادی کے بغیر جیسے لیونگ ریلیشن شپ، اور اسی طرح شادی سے پہلے ملنا، اور شادی کرے بغیر یعنی شادی کی رسم ہوئے بغیر شادی کرے بغیر دونوں ساتھ میں رہتے، جب تک دونوں کو اچھا ایڈجسٹ ہوتا رہتے، بعد میں جا کے خوب ایک زندگی گزارنے کے بعد میں شادی کرتے۔ اس سے جو ہے کئی ایسے جو ہے زنا کے حادثات اور طلاق اور خلع کے حادثات اور لڑائی جھگڑے فتنے سب ہو رہے ہیں۔ یہ ویسٹرن کلچر کا جو ہے طریقہ ہے، ویسٹرن کلچر جو آ کے یہ لیونگ ریلیشن شپ ایسے دوسرے رسم و رواج اور شادی کے علاوہ دوسری چیزیں جو ایجاد کیا، اس سے پورا معاشرہ زنا کا شکار ہو رہا ہے۔ تو لہذا ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ جیسے ہی ہم شادی کے لائق ہو جائے یا ہمارے نوجوان اور نوجوان بچیاں اگر شادی کے لائق ہو جائے تو فوراً جو ان کی شادی کر دینا چاہیے، بالکل بھی تاخیر نہیں کر دینا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ شادی کرنے کے لیے جوڑے کا انتخاب یعنی دلہا اور دلہن کا انتخاب صحیح ہونا چاہیے۔ اگر اس کا صحیح انتخاب نہیں ہو تو پھر شادی کے بعد انسان کی زندگی اجیرن بن کے رہ جاتی ہے۔ اس کی زندگی ایک ٹینشن اور بے سکونی اور بے چینی کا باعث بن جاتی ہے اگر شادی سے پہلے جوڑے کا صحیح انتخاب نہیں کیا جائے۔ اسلام نے یہ بھی سکھایا جوڑے کا انتخاب کیسے کرنا، دلہا اور دلہن کا انتخاب کیسے کرنا۔ اللہ نے سب سے پہلے دلہے کا انتخاب کرتے ہوئے بتایا، اگر دلہے کا انتخاب کرنا ہے، بچے کا، اگر بچی والے ہیں بچے کا انتخاب کرنا ہے، سلیکٹ کرنا ہے کہ کون سے بچے سے شادی کرنا ہے، اسلام نے سکھایا کہ اذا اتاکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے پاس ایسے نوجوان کا رشتہ آئے یا ایسے مرد کا رشتہ آئے جس کے دین اور جس کے اخلاق سے تم راضی ہو، جس کا دین بھی اچھا ہے، دیندار ہے، اور جس کے اخلاق بھی اچھے ہیں، دونوں اچھے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فزوجوا، پہلے اس سے شادی کرا دو۔ اگر ایسا نہیں کریں گے الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو پھر زمین میں فساد برپا ہو جائے گا اور فتنہ ہی فتنہ ہو جائے گا۔ تو مرد میں اور جوان میں دیکھنے کے قابل دو چیزیں اہم ہیں، دو چیزیں اہم ہیں، ایک ہے دینداری، دوسرا ہے اخلاق۔ یہ چیز اس کے مال، اس کا جاب، اس کا اسٹیٹس، اس کا خاندان اور اس کی دھن دولت، اس کا حسن، اس کے جمال، اس کی خوبصورتی، یہ بات کی چیزیں ہیں۔ اہم چیزیں جو دو دیکھنے کی ہیں وہ مرد بچے کی دینداری اور اخلاق، یہ دونوں اگر کسی کے اندر پرفیکٹ ہیں تو صحیح جوڑا ہے، صحیح انتخاب ہے، صحیح بچہ ہے، فوراً اس سے شادی کرا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دینداری ہے تو اللہ سے ڈرے گا، اپنی بیوی کو سکون سے رکھے گا۔ اگر اس کے اندر اخلاق ہے تو پھر وہ اخلاق کے جتنے جو شکلیں ہیں، چاہے وہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک ہو، یا بیوی کے ماں باپ کے ساتھ، ساس سسر کے ساتھ حسن سلوک ہو، یا بیوی کے خاندان والوں کے ساتھ حسن سلوک ہو، یا اپنے بال بچوں کے ساتھ حسن سلوک ہو، اس طرح دوسری چیزوں میں بھی وہ اخلاق سے پیش آئے گا اگر با اخلاق رہے گا۔ تو یہ دو اہم چیزیں، لیکن افسوس کی بات ہے ہم جو ہے نہیں دیکھتے، تو یہ دو چیزیں نہیں دیکھتے، باقی ساری چیزیں دیکھتے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام نے جو ہے عورت بچی کا انتخاب کیسے کرنا اس کی بھی تعلیم دی۔ عورت بچی کیسی رہنا، جوڑا انتخاب کیسے کرنا، کیسی بچی کو تمہیں اپنے گھر کی بہو بنا سکتے ہیں، کیسی بچی کو تم اپنے گھر کی بہو بنانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تنکح المرأة لأربع، چار چیزوں کی وجہ سے عورت بچی سے شادی کی جاتی ہے، چار چیزیں دیکھ کر شادی کی جاتی ہے۔ ایک لمالہا، اس کا مال دیکھ کر، اس کا مال مطلب اس کے ماں باپ کا،
اس کے خاندان کا مال دولت جائیداد دیکھ کر شادی کی جاتی. ولی حسبیا، اس کا حسب کتنا اسٹیٹس والی ہے، وہ کتنے اونچے خاندان والی. ولی نسبیا، حسب اور نسب، اس کا حسب اور نسب دیکھا جاتا ہے، یعنی وہ کتنے اونچے خاندان والی ہے، اس کا نسب نامہ کیسا ہے، اچھا ہے کیا اس کا نسب نامہ، یعنی اس کے خاندان میں کوئی بدکاری کرنے والے یا غلط کام کرنے والے تو نہیں ہے اس کے خاندان میں، یہ دیکھا جاتا. پھر اس کا خاندان اونچا خاندان ہے کیا دیکھا جاتا. اس کے بعد ولی دینہا، چوتھی چیز ہے لمالہا لحسبہا ولی جمالہا، اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی، کیا بچے خوبصورت ہے کیا نہیں ہے، یہ چیز بھی دیکھی جاتی. اور چوتھی چیز ہے ولی دینہا، اس کا دین دیکھا جاتا ہے. یہ چار چیزیں دیکھ کر شادی کی جاتی ہیں. لیکن نبی نے حکم دیا فظفر بذات الدین تربت یداک، دیندار بچی کو ترجیح دو تو تمہاری زندگی سننا کی سننا ہو جاتی. تربت یداک، تربت یداک اس جملے کا شارحین حدیث کی شرح کرنے والے کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ برکت سے ساری زندگی جو برکت ہی برکت رہتی ہے اس کے ہاتھ میں، ساری بولتے نا پورے انگلیاں گھی میں، ٹھیک اسی طرح پورے ہاتھ اس کے جو برکت میں رہتے. کون سے بچے کے؟ جو جس کی بیوی جو ہے دیندار ہوگی، دینداری کو جو ترجیح دیں گے اس کی ساری زندگی جو ہے خوشی اور سکون کا باعث رہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم دینداری کو ترجیح دینے کے بجائے بچی کے خاندان کو دیکھتے ہیں. اونچے خاندان والی ہے کیا دیکھتے ہیں، نچلے خاندان والی ہے، غریباں ہے، فقیراں ہے، یعنی تو کم پیسے والے ہیں تو شادی نہ کرو، ہمارے کو ان کو جمتا نہیں، ہمارے کو ان کو جمتا نہیں. دوسرا کیا ہے، اس کا جمال دیکھتے ہیں، اس کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، سب جنے دیکھتے ہیں اس کی خوبصورتی. ناک منہ کی اچھی رہنا، اور کس کے لیے اچھی رہنا؟ پورے خاندان کے مردوں کے لیے اور پورے خاندان کی عورتوں کے لیے اچھی ہونا. اسی لیے دیکھو جب شادی کے لیے بچی کو دیکھنے جاتے ہیں تو صرف مرد بچہ نہیں دیکھتا، اس کے پورے خاندان والے دیکھتے جا، ماں باپ بہنا پھپھواں خالہ ماموا مامیاں سب جنے جا کر دیکھ، سب کو پسند آنا، اس کی ناک اس کا منہ سب کو پسند آنا، اس کے بعد جو شادی کرتے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مرد بچہ جو شادی ہونے والا ہے اگر اس کو پسند آ جائے تو کافی ہے. کتنے صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، میں فلاں عورت سے شادی کرنے جا رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا اس کو دیکھا کیا؟ نہیں دیکھا، جاؤ دیکھ لیا، دیکھ لیا تو شادی کر. صرف جو مرد بچے کو پسند آنا، یہ کیا ہے، ہم پورے خاندان والے آ کر تو بھی آ تو بھی آ تو بھی آ سب کو دکھاتے، جو غیر محرم ہے اس کو بھی دکھاتے. اللہ، صرف باپ اور ماں اور جو عورتیں ہیں وہ دیکھنے کے بجائے غیر مردوں سے بھی، یعنی بچے کے بھائی، بچے کے ماموں، بچے کے خالو، بچے کے پھپھا، بچے کے چچا اور سب جنے، چچا تو دیکھ سکتے ہیں، دوسرے جو غیر محرم ہیں ان سب کو جو دکھایا جاتا ہے. ان سب کو پسند آنے کے بعد شادی. اس کے بعد آخری چیز ولی دینہا، دین کو ترجیح دی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر دیندار عورت سے شادی کریں گے تو اس سے ہونے والی نسل بھی دیندار بنے گی، اس سے ہونے والے بچے بھی دیندار بنے گے. جب دیندار بچے بنیں گے تو ماں باپ کو جنت میں بھیجنے کا ذریعہ بنیں گے، جہنم سے رکانے کا ذریعہ بنیں گے. لیکن جتنی شادی آپ پورے چیلنج کے ساتھ اکا دکا ایسی شادیاں ہوں، جن ماں باپ نے خاندان کو یا جمال کو یا مال اور منال کو دیکھ کر ترجیح دے کر شادی کی، ان کی زندگی میں یا تو طلاق کھلے ہوئے یا نہیں تو زندگی بھر لڑائی جھگڑے ہوئے. دیکھ لو اور کر لو، دیکھ لو جتنے لوگوں کی شادیاں. لیکن جن لوگوں نے دین کو ترجیح دی، اخلاق کو ترجیح دی، تو ان کی زندگی الحمدللہ اگرچہ کہ ان کے زندگی میں جھگڑے ہو رہے لیکن رفع دفع ہو جاتے، پھر سکون سے جی رہے ہیں. یہ دیکھ لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز پیشن گوئی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت کیسی ہونا چاہیے؟ تزوجوا الودود الولود. عورت جو ہے ایک تو زیادہ محبت کرنے والی
اور زیادہ بچے جننے والی ہو، ایسی بچی سے شادی کرو، ایسی بہو کا انتخاب کرو۔ زیادہ محبت کرنے والی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے شوہر کو زیادہ چاہنا، اپنے شوہر کی محبت اس کے دل میں رہنا، اپنے شوہر کو چاہنے والی، اور اس کے اندر جو ہے بچہ جننے کی زیادہ سے زیادہ طاقت رہنا۔ یہ کیسے معلوم ہوتا؟ شادی کے بعد تو معلوم ہونے کا، شادی سے پہلے کیسے معلوم ہوتا؟ مفسرین کہتے ہیں، شارحین حدیث، یہ اس طرح معلوم ہوتا کہ اس کے خاندان میں دیکھا جائے گا، کیا اس کی ماں اپنے باپ سے اتنی محبت کر رہی ہے کیا؟ اس کے باپ کی محبت اس کے ماں کے دل میں ہے کیا؟ اپنے شوہر سے زیادہ چاہ رہی کیا؟ اور اس کی ماں جو زیادہ بچے جننے والی ہے کہ اس کے ماں کے خاندان میں جو بچے زیادہ جننے والے ہیں کیا؟ تو پھر اگر ہے تو پھر ایسی بچی کا انتخاب کر۔ یہ بہت اہم ٹاپک نقطہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو کہ جو زیادہ بچے جننے والی ہو اس کے اندر صبر زیادہ رہتا، صبر زیادہ رہتا اس کے اندر۔ ان گھر کا جینا ہو یا باہر، یا جو ہے گھر کے جھگڑے ہو یا گھر کے کام کاج ہو، سب کچھ سنبھالنے کے چلتی۔ لیکن جو بچے جننے والی نہیں ہو، انہوں کیا کرتی؟ چٹو مٹو اور کام کاج نہ ہونا، بغیر جو ہے لڑائی جھگڑے کے۔ اسی لیے دیکھتے ہیں کہ شادی کے بعد فوراً الگ ہو جاتے ہیں، ماں باپ کی یعنی شوہر کے ماں باپ کی خدمت نہیں، اور شوہر کے خاندان والوں کی خدمت نہیں، اور گھر کے کام کاج میں بالکل سستی، اور گھر کے کام کاج کرنے کے لیے پھر ایک نوکر۔ کون بچیاں؟ جن بچیوں کے اندر بچے جننے کی صلاحیت زیادہ نہ ہو۔ اسی لیے ایسی عورت بچی کا انتخاب کریں جو زیادہ بچے جننے والی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شادی کیسی ہونا چاہیے۔ اچھا، جوڑے کا انتخاب ہو گیا، اب شادی کیسی ہونا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہترین نکاح وہ نکاح ہے جو آسان ہو اور سیدھا سادہ ہو، جو آسانی سے کرایا جائے اور سیدھا سادہ کرایا جائے۔ ایسا نکاح سب سے بہترین نکاح۔ وہ نکاح بہترین نہیں ہے جس میں شان اور شوکت دکھائی جائے، یا جس میں مال جو بارش کی طرح برسایا جائے، یا جس میں جو ہے خوب اور شان و شوکت کے مظاہر کیے جائیں۔ وہ بڑی اور عظیم شادی نہیں ہے۔ شادی عظیم وہ ہے جو آسانی سے کیا جائے اور سیدھا سادہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا اعظم النکاح ایسرہ مؤونہ، سب سے بہترین نکاح وہ نکاح ہے جو سیدھے سادے میں کیا جائے۔ سیدھے سادے کرنے والی شادیاں کہاں ہیں آج کل؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بہترین نکاح نہیں کریں بلکہ بدترین نکاح کریں۔ کیسے نکاح کر رہی؟ کیسے شادیاں کر رہی؟ ہمیں بدترین نکاح کر رہی۔ بہترین اچھا نکاح ہے، بدترین خراب نکاح، خراب شادی ہے۔ ساری شادیاں اکا دکا چھوڑ کر، اللہ ماشاء اللہ، ان کو چھوڑ کر اکثر و بیشتر شادیاں بدترین اور ذلیل ترین شادیاں ہوں۔ دیکھیے شادیوں میں کیا قسم کی فضول خرچی، کیا جھوٹی شان اور شوکت، کیا جو ہے بیجا تکلفات، جبکہ اسلام نے کہا یہ بیجا تکلفات، یہ جھوٹی شان اور شوکت، یہ فضول خرچی، یہ اسراف، اس سے بچو۔ اس لیے کہ اگر تم فضول خرچی سے نہیں بچو گے تو شیطان کے بھائی ہو تم۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، فضول خرچی ہرگز نہ کرو، اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والا یہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ ساری شادیاں جو ہے شیطان کے بھائی بن کر کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں انبیاء کے بھائی اور انبیاء کی سنت اپناتے ہوئے یہ شادی کرنا چاہیے۔ دیکھیے شادی نبی کی سنت ہے۔ کوئی یہ چاہتا کہ نبی کی سنت کا مذاق اڑائے؟ کوئی چاہتا کہ نبی کی سنت کا مذاق اڑایا جائے؟ لیکن ہمیں اپنے کاموں سے، ہمیں اپنے افعال سے نبی کی سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جب شادی کرنا نبی کی سنت ہے تو سنت کو اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح نبی کی سنت اور نبی نے حکم دیا۔ ہم جو نبی کی سنت تو مانتے ہیں، زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں، لیکن جب کرنے کا کام آ جائے تو نبی کی سنت کا کھلا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ شادیوں میں پیسے جو بارش کی طرح بہایا جاتا، اور کھانے میں فضول خرچی، ایک دو آئٹم کے بجائے لوگوں کو جھوٹی شان اور شوکت بتانے کے لیے، اپنا اسٹیٹس دکھانے کے لیے کئی قسم کے کھانے، اور ایک دم عالی شان جو ہے فنکشن ہالس بکنگز، ایسے جو جھوٹی شان اور شوکت دکھاتے ہوئے کیے جاتے۔ شادی ایسی نہیں ہونا چاہیے، شادی جو سیدھی سادی ہونا چاہیے۔ اگر شادی سیدھی سادی ہوگی
تو اس کے بعد والی زندگی برکت والی زندگی ہوگی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ شادی سیدھی شادی ہو، اسی لیے اسلام میں نکاح کی دعوت کا حکم نہیں ہے، نکاح کے کھانے کا حکم نہیں ہے. کوئی ایک حدیث ایسا بتا دو کہ نکاح کی دعوت کا اس میں حکم دیا، کوئی ایک حدیث لا کے دکھاؤ کہ اس میں نکاح کی دعوت کا حکم ہے، نکاح کی دعوت کرو بولے، ایسے ایک حدیث لا کے بتاؤ، نہیں ہے. ہاں ولیمے کا حکم ہے کہ اولم ولو بشاطر، ولیمہ کرو، ولیمے کا حکم ہے. لیکن جس چیز کا حکم ہی نہیں ہے، جو چیز غیر ضروری ہے، آج اس کو ہم ضروری سمجھ رہے ہیں اور اس میں جو ہے بے تحاشا جو پیسے خرچ کر رہے ہیں. نکاح کی دعوت میں سب جنے کھا رہے ہیں. جو علماء کرام نے نکاح کی دعوت کو جو جائز کہا، وہ کیوں کہا جائز؟ نکاح کی دعوت جو ہے ہر کس و ناکس کو جائز نہیں ہے، یاد رکھ لو. نکاح کی دعوت کس کے لیے جائز ہے؟ علماء نے کس کو جائز کہا؟ جو مہمان ہیں، باہر سے آنے والے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرتے ہوئے ایک ادب اور ایک اخلاق کہ ان کو کھانا کھلایا جائے. ہمارے گھر میں مہمان آئے تو کیا کرتے ہیں؟ بھوکا چھوڑ کے بھوکا جو بھیج دیتے ان کو، نہیں، کھلا کے بھیجتے. ٹھیک اسی طرح یہ مہمان نوازی کا ادب کا خیال رکھتے ہوئے ان کو کھانا کھلایا جائے، اس کے لیے علماء کرام نے اجازت دی. جبکہ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ شادی میں نکاح کی دعوت یہ شادی کے ایک لازمی جز ہے، بغیر نکاح کی دعوت کے شادی کا تصور ہی نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. شادی میں نکاح کی دعوت اگر نہیں کریں گے تو بہت بہتر ہے. میں تو کہتا ہوں شادی عصر میں رہنا، عصر کی نماز کے بعد شادی اور عشاء کی نماز کے بعد ولیمہ، ایسا ہے سب سے بہترین. اور علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شادیاں 2 دن میں ہوئی، یعنی نکاح 1 دن میں اور ولیمہ دوسرے دن میں. لیکن آج کے فسادات اور فتنے اور بےجا فضول خرچیاں اور غیر اسلامی رسم و رواج کو لے کر علماء کرام نے کہا ایک بڑے مقصد سے بچنے کے لیے، ایک بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اگر ایک ہی دن میں نکاح اور ولیمہ کیا جاتا ہے تو بالکل اس کی اجازت ہے. تو لہذا اگر ایک اس دن میں بغیر نکاح کی دعوت کے ولیمہ بھی اگر اسی دن کیا جا رہا ہے تو بہترین نکاح ہے. ایسی شادیوں کو جو ہے ہم پروموٹ کرنا چاہیے، ایسی شادیوں کی ہمیں ہمت افزائی کرنی چاہیے. جو لوگ بھی ایسی شادیاں کرتے ہیں ان کی شاباشیاں، ان کو مبارکباد دینا چاہیے. بہرحال آپ دیکھو شادی کتنی سادہ ہوتی تھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف کا قصہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے مالدار صحابی. کہا جاتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو آج کے بل گیٹ سے زیادہ جو اس کے پاس مال و دولت تھی، ان کے پاس، صحابی کے پاس اس سے کہیں زیادہ مال و دولت تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس. مالدار صحابی جب مدینہ آئے، شادی کی انہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھے نہیں. بعد میں جب دکھے تو ان کے اوپر جگی بولتے ہیں، جگی یا رنگ، زعفرانی رنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ دیکھے. اللہ کے نبی پوچھے یہ زعفرانی رنگ کیا ہے تمہارے اوپر؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ کے نبی میں شادی کر لیا ہوں، اللہ کے نبی میں شادی کر لیا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، او نم ولو بشاتن، اب تم شادی کر لیا ہو تو ولیمہ کرو، اگرچہ کہ ایک بکری ذبح کر کے ہی کیوں نہ ہو، ایک بکری کاٹ کر بھی کیوں نہ ہو، تم ولیمہ کرو. دیکھو اللہ کے نبی نہیں بلایا شادی کو، اللہ کے نبی تک کو بھی شادی میں نہیں بلایا گیا. اور نبی ناراض ہوئے، غصہ ہوئے، نبی میرے کو شادی میں نہیں بلائے تمہیں، بھائی اتنا بڑا آدمی میرے کو بلایا شادی میں تمہیں؟ نہیں، ناراض نہیں. آج ذرا کارڈ نہیں آیا ہمارے گھر کو، فون کرنا تو دور کی بات، کارڈ بھی نہیں آیا تو پورے مرتے دم تک دشمنی رکھ لیتے، مرتے دم تک. اس کے دل میں میرے کیا نفرت ہے. دیکھو گھر کو کارڈ تک ملا کے دیا نہیں، شادی کا کارڈ، شادی کا رخ، زندگی بھر دشمنیاں رکھ لیتے. وہ نبی ہے، انبیاء کے سردار ہیں، اللہ کے محبوب اور خلیل ہے، اور پورے صحابہ ان کو جو ہے ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کی ہر بات کو مانتے ہیں، ان کی بات پر قربان ہو جانے والے. ایسے نبی کو بھی شادی میں نہیں بلایا گیا اور نبی اس پر ناراض بھی نہیں ہوئی، کچھ بھی ناراض نہیں. یہ شادی ہے. اور سیدھی سادی شادی. کہا گیا کہ مہر میں کیا دیے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کھجور کے گٹلی کے برابر سننا.
खजूर की गुठली कितने ग्राम होती है? 4-5 ग्राम होती है। 4-5 ग्राम होती है या 10 ग्राम होती है? कितनी ग्राम होती है? उतने बराबर सुनना, खलास। ना जहेज, ना कट्टम, ना सुनना, और ऐसे सुनने ना जैसे आज हमें डाल रहे हैं, कुछ भी नहीं, सीधी सादी शादी। और आप देखो कि नबी की शादियां, सहाबा की शादियां, असलाफ की शादियां बगैर जहेज, बगैर कट्टम, बगैर जो है लेन देन और बगैर जो डिमांड की जो है शादियां होती थी। हजरत अली और फातिमा की शादी देखिए, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला और फातिमा की शादी बिल्कुल सीधी सादी। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का एक ढाल था, लोग अक्सर तौर पर जो है जहेज की दलील के लिए, जहेज दे सकती, इसकी दलील के लिए हजरत अली और फातिमा का वाकया, उनकी शादी का वाकया बयान करते, जबकि गलत है, उसके बिल्कुल उनके खिलाफ दलील है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक ढाल था, वो ढाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेकर उसको बेचा, बेचकर उससे जो सामान आए वो सामान हजरत फातिमा को घर बसाने के लिए दी। किसका सामान था वो? हजरत अली का, हजरत फातिमा का नहीं था, हजरत अली का। मर्द है तो मर्द को चाहिए कि बीवी का नाना नफका, उसका घर बसाने की फिक्र, उसकी जिम्मेदारी मर्द के ऊपर है। अल्लाह ने कहा अर्रिजालु कव्वामूना अला निसा फद्दलल्लाहु बअदहुम बिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम। अल्लाह ने मर्दों को औरतों के ऊपर फजीलत दी है। क्यों फजीलत दी है? इसलिए कि वो औरतों के ऊपर माल खर्च करते हैं। लेकिन आज शादियां भिखारी बनकर और फकीर बनकर शादी होती, जहेज मांगा जाता है, और इसी जहेज के जोड़ने के लिए माँ बाप जिंदगी भर का जो है पैसा, जिंदगी भर की मेहनत लगा देते हैं। एक शादी के लिए माँ बाप बच्ची के पैदा होने से लेकर शादी होने तक उसके लिए माल जमा करते 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 रहते, पसीना बहा देते हैं, अपनी रात और दिन इसके लिए कुर्बान कर देते हैं, इसी जहेज के लिए, जबकि ये इस्लाम का हिस्सा ही नहीं। ना जहेज ना कट्टम, सीधी सादी शादी। एक और शादी जो है बगैर रस्म, बगैर रिवाज के शादी बेहतरीन शादी। ना डोल, ना बाजा, ना जो है रस्म, ना रिवाज। कितने रस्में, अल्लाह अकबर, कितने रस्में शादी से, एक प्री मैरिज रस्म और एक पोस्ट मैरिज रस्म। कितनी रस्में? शादी से पहले की रस्में, शादी के बाद की रस्में। कितनी रस्में हैं जो बिल्कुल जो है हिंदुओं के देखा देखी, एक भी जो है इस्लाम की रस्म नहीं, एक भी इस्लाम की रस्म नहीं। इस्लाम में कुछ भी नहीं है, बच्चे को देखना और निकाह करना, वलीमा करना, खलास, ये 3 चीजें याद रख लो। एक बच्चा और बच्ची दोनों देखना, और दूसरा क्या है? निकाह करना, वलीमा करना, ये 3। बाकी जितनी भी रस्में हैं वो गैरों की, या तो हिंदुओं की, या तो क्रिश्चियनों की, या तो यहूदियों की देखा देखी सारी रस्में। अल्लाह ताला हम सबको इन सब रस्मों से बचाए। देखिए, एक वाकया बयान करके अपनी बात खत्म करता हूं। हजरत सईद बिन मुसैब एक बड़े जलील कद्र ताबई, उनकी बेटी अच्छी अच्छी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत उनकी बेटी, दीनदार। सईद बिन मुसैब बड़े ताबई हो, उनका नाम जो है बार बार जो है हदीसों में और बार बार जो है हदीस के रिजाल में आता है। उनकी बेटी बड़ी खूबसूरत। उनको मदीने के अमीर और मदीने के बादशाह वलीद बिन अब्दुल मलिक, उनके बेटे का जो है रिश्ता आता है, तुम्हारी बेटी को जो है तुम्हारी बेटी से शादी करो। हजरत सईद बिन मुसैब बोलते नहीं, मैं नहीं करा तुम्हारे से शादी, छोड़ देते। हजरत सईद बिन मुसैब के पास एक बच्चा पढ़ता था, शागिर्द, स्टूडेंट। वो स्टूडेंट गरीब था, गरीब था वो। कितने दिन वो स्टूडेंट जो उनके उनके दर्स में उनकी क्लास में नहीं आया। जब बाद में आया तो सईद बिन मुसैब ने पूछा क्यों नहीं आए? तो कहा कितने के दिन से खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया हूं। तो सईद बिन मुसैब ने जो है कहा, सईद मुसैब जो है फौरन जाते हैं और अपनी बेटी से उनका निकाह करवा देते हैं, और उसी रात, जिस रात उनसे शादी की, उसी रात जो है उनको उनके घर रुखसत कर देते हैं। उसी रात में जिस बेटी को बादशाह वक्त के बेटे का रिश्ता आया, उसको ठुकरा के गरीब और फकीर और अपने पास पढ़ने वाले बच्चे को जो है शादी करवा देते। अल्लाह अकबर। एक और वाकया भी, हजरत अबू तलहा और उम्मे सुलैम का वाकया। उम्मे सुलैम ये बहुत खूबसूरत, इनको जो है कई रिश्ते आते थे, और अबू तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु ये जो है मालदार साहबी,
मौलाना साहबी ये उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा के पास शादी का रिश्ता जो है ये भेजते हैं, पैगाम भेजते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अभी हजरत अबू तलहा इस्लाम कबूल नहीं करे थे। उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा मिस्लुका या अबा तलहा ला युरद, अय अबू तलहा तुम जैसे आदमी का रिश्ता अगर किसी औरत के पास आए तो कोई औरत भी रद्द नहीं करती, उसको फौरन एक्सेप्ट कर लेती और शादी कर लेती। ऐसे इंसान हो तुम, लेकिन मैं तुमसे चाहकर भी शादी नहीं कर सकती, इसलिए कि तुम मोमिन नहीं है, तुम काफिर है और मैं मोमिन हूं। उसके बाद हजरत अबू तलहा पूछे मुझे क्या करना है, तो कह रहा है पहले इस्लाम कबूल करना है। गए सीधा अल्लाह के नबी के पास, इस्लाम कबूल करे और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हजरत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा ने उसी निकाह कबूल करने को उनका महर बना दिया और शादी हो गई। अल्लाह जो हाजिर और गवाह है और तारीख गवाह है कि उनके बदन से होने वाली नस्ल और बच्चे दुनिया के बड़े बड़े उलमा और सुहाद और इमाम बने, बड़े बड़े इमाम बने। उनके पेट से होने वाले उनकी उनसे नस्ल जो बनी वो बड़े बड़े दुनिया के इमाम बने। तो जो शादियां दीनदारी के बुनियाद पे होती, आसान और सीधी सादी होती, बगैर रस्म और रिवाज की, सबसे सुकून वाली शादियां। दुनिया लाख बुरा सोचे, आज बोलती कल खामोश बैठती। आप अगर अच्छी आलीशान शादी करेंगे, शादी करने के बाद इतनी आलीशान शादी करने के बाद भी तुम्हारे लिए बोलती हो ये कम है वो कम है ये वो फलाम बोलती थी, उनका मुंह कभी बंद नहीं करा सकते। अल्लाह को राजी करेंगे तो अल्लाह ऑटोमेटिक दुनिया वालों को राजी करा देगा। अगर दुनिया वालों को राजी कराने के लिए हम इस्लाम के खिलाफ जाएंगे तो अल्लाह भी नाराज और दुनिया वाले भी नाराज ही रहते हैं। तो लिहाजा मेरे भाइयों और बहनों और खास तौर पर मेरी माएँ और बहनें, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये रस्मा ये रिवाजा खास तौर पर औरता में भर भर के रहते, ये मर्द जो है सीधे साधे रहते, ये सब रस्मा रिवाजा ये तकल्लुफा ये सब जो औरतों के अंदर आते। तो मेरी माएँ और बहनें, हमारे अज़वाज और हमारे नबी की बीवियां जैसे शादियां करें, उन शादियों को रोल मॉडल बनाओ। हमारे सहाबा की बीवियां और सहाबियात ने जैसे शादियां की, असलाफ की बीवियां ने और ताबईन और तबे ताबईन ने जैसे शादियां की, इस्लाम वालियों ने जैसे शादियां की, उन शादियों को आप उसवा और मॉडल बनाओ। आपकी जिंदगी घर में भी और घर के बाहर भी सुकून से रहेगी। अगर घर में सुकून नहीं रहेगा तो मर्द बाहर भी सुकून से नहीं रहेगा। घर में अगर ऐसी शादी हो बगैर दीनदारी के, घर में हमेशा झगड़ा हो, बाहर उसका तिजारत उसका बिजनेस उसका लेन देन उसका सबसे मिलना सब झगड़े और टेंशन में रहेगा। इसीलिए मेरी आपसे ये इल्तिजा और ये दरखास्त है कि ये सब जो डिमांड न करो। शादी करने के लिए 4 तोले सुनना 10 तोले सुनना इतने तोले सुनना डाले तो शादी, बगैर तोले के डालो, बगैर तोले के डालो, कोई कुछ नहीं बोलता, कुछ भी बोलने होगा। तो आप जो ये अपना अहद और ठान लो कि जिनकी भी आप शादियां होने वाली है वो सीधी शादी करेंगे। और मैं ये बोलता हूं कि अगर आप बेहतरीन शादी करना चाहते हैं और बेजा फजूल खर्ची से और बच्ची वाले के बाप के ऊपर बोझ नहीं डालना चाहते हैं तो निकाह की दावत नहीं और प्री मैरिज और पोस्ट मैरिज रस्म नहीं, सीधा साधा वलीमा करके आप शादी कर लो। ये सबसे बेहतरीन और बाबरकत निकाह होगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुताबिक अल्लाह ताला जिंदगी भर इनको सुकून और जिंदगी भर इनकी जिंदगी में बरकत देगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब तक हमें बाकी रखे, कुरान हदीस पर अल्लाह बाकी रखे, जब हमारा खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर हो। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأجل وأتم وأكبر. الله يعلم ما تصنعون.